ملک پاکستان میں یہ آج کل ہو کیا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب خطاب کرتے ہیں تو کوئی اور بات بتاتے ہیں، پاکستان تحریک لبیک والوں سے بات ہو تو وہ کوئی اور بات بتاتے ہیں، عوام تک صحیح بات آ ہی نہیں رہی۔ عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو ایسے خواب دکھاتے ہیں کہ لگتا ہے پاکستان اب بہت ترقی کر رہا ہے، اور جب حقیقت دیکھیں تو لگتا ہے ہم پہلے سے بھی پیچھے آ گئے ہیں۔ اور اس پر عمران خان صاحب کے وزراء ماشاءاللہ وہ عمران خان صاحب کی بات کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ کہیں کی بات کہیں اور لے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کیا تھی۔ وہ آپ نے ایک چھوٹو بادشاہ کی کہانی تو سنی ہوگی، جس کی ہوئی بات سمیٹنے کے لیے بادشاہ نے ایک وزیر رکھا ہوا تھا۔ اگر نہیں سنی تو چلیں آج آپ کو اسی چھوٹو بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سب دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، ہر پریشانی ہر مصیبت سے دور رکھے۔ بادشاہ نے ایک باتونی اور ہوشیار وزیر رکھا ہوا تھا۔ وہ باتیں کرنے اور بگڑی بات کا رخ بدلنے کا ماہر تھا۔ وہ بادشاہ سلامت کی ہر بات کی کچھ ایسی وضاحت کر دیتا کہ سننے والے سرد ہونے لگتے کہ واقعی بادشاہ سلامت نے صحیح بات فرمائی تھی۔ وہ بادشاہ کی ہر غلط بات کو بھی ایسا رنگ دیتا کہ سننے والے قائل ہو جاتے۔ کبھی کبھی تو بادشاہ روانی میں ایسی بات کہہ جاتا یا اتنی لمبی چھوڑ دیتا کہ وہ خود سوچ رہا ہوتا کہ پتہ نہیں اس کا وزیر یہ بات سنبھال پائے گا یا نہیں، لیکن وزیر چٹکی بجاتے ہی اس ناممکن بات کا ممکن کر دکھاتا اور باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی حیرانی کی تصویر بن کر رہ جاتا۔ بہرحال وزیر بادشاہ سے اور بادشاہ وزیر سے بہت خوش تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے دربار لگایا اور اپنی جوانی کے شکار کی کہانیاں سنا کر رعایا کو مرغوب کر رہا تھا۔ ہر کوئی بڑی دلچسپی سے بادشاہ کی باتیں سن رہا تھا اور متاثر ہو رہا تھا۔ بادشاہ جوش میں آ کر کہنے لگے، ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے 10 کلومیٹر سے نشانہ لگا کر جو ایک بکری کو تیر مارا تو تیر سنسناتا ہوا گیا اور بکری کی کھوپڑی میں لگ کر دائیں کان سے ہوتا ہوا پچھلی ٹانگ میں جا لگا۔ بادشاہ کو توقع تھی کہ عوام داد دے گی، لیکن عوام نے کوئی داد نہیں دی۔ وہ بادشاہ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ ضرورت سے زیادہ لمبی چھوڑی گئی ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وزیر اٹھا اور کہنے لگا، دوستو میں چشمدید گواہ ہوں اس واقعے کا۔ دراصل بادشاہ سلامت ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور بکری بہت نیچے تھی۔ ہوا بھی بہت تیز چل رہی تھی، ورنہ تیر 10 کلومیٹر کہاں جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آنکھ، کان اور پاؤں کا تو عرض کر دوں کہ جس وقت تیر لگا بکری دائیں ٹانگ سے دایاں کان کھجا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی عوام نے زور زور سے تالیاں بجا کر داد دی۔ اگلے دن وزیر نے بوریا بستر اٹھایا اور جانے لگا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، پوچھا کہاں چلے؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت میں چھوٹے موٹے جھوٹ سنبھال سکتا ہوں، مگر آپ نے تو ساری رعایا کو پاگل کرنے کی ٹھان رکھی ہے، میں اب آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر آپ اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سلامت کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ انہوں نے لمبی چھوڑنے سے توبہ کر لی اور وزیر کو جانے سے روک لیا۔ اب بادشاہ سلامت، وزیر اور رعایا سبھی آرام اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے، کیونکہ نہ بادشاہ لمبی چھوڑتے تھے، نہ رعایا انہیں شک کی نظر سے دیکھتی تھی، اور نہ وزیر کو ان کی بات سچی ثابت کرنے کے لیے بڑے جھوٹ بولنا پڑتے تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی کوئی ایسا وزیر ملے جو ان کو آئینہ دکھائے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں ایسے ہی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔